باطن کے ساتھ ہے، یہ باطنی عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں ہوں، کیونکہ روزے کا تعلق تمہارے باطن کے ساتھ ہے، اور اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب وہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ذات خود، یعنی وہ انسان جتنے اخلاص، جتنی محبت کے ساتھ روزہ رکھے گا، اللہ پھر اجر بھی اپنی شان اور قدرت کے ساتھ اس کو عطا کر دے گا۔ پھر اس کی منشا اور مرضی ہے۔ اب جس نے یہ روزہ رکھا ہے، روزہ ہے کیا؟ عربی میں اس کو صوم کہا۔ صوم کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا۔ اب طوفان بدتمیزی یہ ہے کہ انسان لوگوں کو روزے سے دور کرنے کے مختلف بہانے اس کے ذہن میں بٹھائے گئے ہیں، یہ آپ کے سوشل میڈیا پہ، اور یہ ایک پورا اسلام مخالف گروپ ہے کہ جب جس چیز کا موسم آئے گا وہ اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ بھڑکیں گے۔ یعنی حج کا موسم آئے گا، آپ کو اس طرح کی عبارات ملے گی کہ جی ایسا حج کرنے سے کیا فائدہ، تمہارا غریب بھوکا سو جائے تو۔ اچھا، مسجد اور مدرسے میں کوئی پیسہ دیتا ہے تو اس طرح کی تحریر ملے گی کہ کسی ایک بھوکے کو روٹی کھلانا 100 مسجد بنانے سے افضل ہے۔ یہ عبارات آپ کو کثرت سے ملیں گی، یعنی جتنی ملیں گی وہ دین کے مخالف ملیں گی۔ کبھی یہ عبارت نہیں ملے گی کہ جس نے 10 کروڑ کی گاڑی لی ہے وہ 1 کروڑ کی گاڑی لیتا، 9 کروڑ غریب میں بانٹ دیتا۔ ان کے لیے کبھی ایسی تحریر نہیں ملے گی۔ آپ کو جب ملے گی، یہ گہرائی سے آپ دیکھیں، جب ملے گی اسلام مخالف تحریر ملے گی۔ اب جس طرح رمضان آ گیا، اس طرح کی عبادات آنی شروع ہوگی کہ اس طرح کے روزے رکھنے کا کیا فائدہ جب غریبوں کو چیزیں مہنگی بیچنی ہے، ملے گی۔ اب اس کا تعلق، مہنگائی کا جو تعلق ہے، یہ انفرادی افراد سے ہے ہی نہیں، یہ ایک انتظامی امور ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ دن نظام مملکت چلانا کس کا کام ہے؟ حکومت، جو منتخب لوگ ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اشیاء کو قابو کرے، مہنگائی نہ ہونے دے۔ اس کا تعلق تیرے اور میرا ہے ہی نہیں، تیرے میرے ساتھ نہیں ہے۔ بات کو سمجھو اس کو، اس کا تعلق انتظامی امور اور حکومت سے۔ حکومت کے خلاف اتنی جرأت کوئی نہیں کرے گا کہ اس کے خلاف لکھے، اس کے خلاف لکھے جرأت نہیں کرے گا، بلکہ دین مخالف مہم چلائے گا کہ جناب عالی ایسے روزے کا کیا فائدہ جب کہ تم نے چیزیں غریبوں کو مہنگی بیچنی ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، وہ اتنی خوبصورت عبارت لکھی گئی ہے، اور اب باقاعدہ طور پہ یہ مہم دیکھو، تم نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولو گے، کیا فائدہ روزے کا؟ یہی ہوتا ہے، روزہ رکھ کے بدلگائی بھی کرتے ہو، کیا فائدہ روزے کا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور دوسرے صحابی نے اس آدمی کی بات کی، یا رسول اللہ، یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور ساتھ گناہ بھی کرتا ہے۔ توجہ، یہ کیا کرتا ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ میرے نبی نے فرمایا نماز کو قائم رکھنا، ایک وقت آئے گا یہ نماز اس کے گناہوں کو چھڑا دے گی، یہ نماز اس کے گناہوں کو چھڑا دے گی۔ بھائی اس لیے روزے رکھتے رہو تم اللہ کا حکم سمجھ کے،
وقت آئے گا روزہ حقیقی طور پہ تمہیں گناہوں سے بچا دے گا، تمہیں روزے کی حقیقت اس کی چاشنی نصیب ہو جائے گی۔ رکھو تو صحیح بھئی، گناہوں سے توبہ لازم ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں ہم اللہ کے حکم کو بھی نہ مانیں۔ جس طرح یہ کہہ کر لوگ داڑھی چھوڑتے، جی داڑھی میں نہیں رکھنی، میں جی کیوں نہیں رکھنی، اور جی دیکھو جی سنت رسول رکھتے پھر گھاٹا واٹا ہو جاتا ہے۔ اور بھائی داڑھی رکھ، وقت آئے گا داڑھی کی برکت سے اللہ تجھے نیک بنا دے گا، داڑھی کی برکت سے تو جھوٹ چھوڑ دے گا، داڑھی کی برکت سے اللہ تیرے اندر دین کی محبت ڈال دے گا۔ کچھ اور ہو نہ ہو، جب تو داڑھی رکھ لے گا کم از کم لوگ تو یہ کہیں گے اس نے نبی کی سنت رکھی ہے۔ یہ عذر خواہی ہمیں دین سے دور کرنے کے طریقہ ہے۔ اس لیے روزے سے بات نکلی تو روزے کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، اور روزے کا تقوی کا باہمی تعلق یہ ہے، انسان جب روزہ رکھ لے، قرآن نے کہا، اللہ فرماتا ہم نے رمضان کیوں فرض کیا، کیوں کیا؟ اس لیے تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ ظاہری تقوی کیا ہے کہ جب انسان روزہ رکھ لے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور روزے کی برکت سے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کی نیکیوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور باطن کا تقوی اور طہارت کیا ہے کہ جب انسان اخلاص سے روزہ رکھتا ہے تو اس کے باطن کا بھی میل کچیل اترتا ہے۔ روزہ حقیقت میں تیرے بدن کی ایک وہ زکات ہے، اگر اس کو کما حق کو وہ نبھائے گا، اللہ تیرے ظاہری اور باطنی گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور ظاہری باطنی بیماریوں سے بھی اللہ تجھے محفوظ فرما دے گا، اللہ تجھے محفوظ فرما دے گا۔ یہ تعلق ہے، اور جب ہم اس کو توڑ دیں گے، جب انسان روزے کی حالت میں گویا کہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے، شہری سے لے کے افطاری تک وہ اپنے رب سے تعلق میں رہتا ہے۔ وہ تعلق کیسا ہے؟ اب اس نے شہری کی کس کے لیے، اور پورا دن اس نے تمام چیزیں کھانے پینے کو چھوڑ دی، نماز پڑھی ہے، اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، بد نگاہی سے، حرام خوری سے، بد زبانی سے جو محفوظ رکھا، وہ کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو روزہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور یہ روزے صرف امت مسلمہ پر فرض نہیں ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اور مسلمانوں کے اندر اب باقاعدہ ایک فرقہ ایسا وجود میں آئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مگر اس نے روزے کی تعریف ہی بدل دی۔ باقاعدہ طور پہ اس نے روزے کی تعریف کے بدلی کہ روزے کا تو معنی ہی ہوتا ہے جھوٹ نہ بولا جائے، اس کا کھانے پینے کا تو کوئی نہیں تعلق، روزے کا تو معنی یہ ہے کہ بس تم اس کے حرام کو مانو۔ حالانکہ اصحاب رسول اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کا جو تاریخ اور جو راستہ اس امت تک پہنچا ہے وہ وہی راستہ ہے آج جو جمہور امت مسلمہ کا راستہ ہے۔ اللہ نے رمضان کی شہری میں بھی برکت رکھی، افطاری میں بھی برکت رکھی، اللہ نے رمضان کے دن میں بھی برکت رکھی، رمضان کی راتوں میں بھی برکت رکھی۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ انسان کو مرنے کے بعد صبح قیامت اپنی زندگی کے ہر سانس، ہر لقمے،
لباس کے ہر ٹکڑے کا حساب دینا پڑے گا، مگر رمضان کے اندر جو اس نے کھایا ہے، جو پہنا ہے، جو استعمال کیا ہے، قیامت کے دن اللہ اس بندے سے اس کا حساب نہیں مانگے گا۔ اتنی بڑی یہ نعمت عظیم ہے، اتنا افضل کام ہے یہ۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے دن بھر نماز نہیں پڑھی اس کا روزہ ہی نہیں، یعنی یہ کہہ کر بھی لوگوں کو بعض حضرات روزہ نہیں رکھ رہے کہ دیکھو ہم نمازیں تو پڑھتے کوئی نہیں جی، خالی بھوکا رہنے کی فائدہ ہے۔ میں نے شروع میں جو حدیث سنائی، بھائی آپ روزہ رکھو اور روزہ رکھ کے اللہ سے توفیق مانگتے رہو، اللہ سے توفیق مانگتے رہو، وہ دن دور نہیں ہوگا، اللہ تمہیں توفیق عطا کر دے گا، تم دن کے روزے دار بھی بن جاؤ گے اور رات کے تہجد گزار بھی بن جاؤ گے اور نمازی بھی بن جاؤ گے۔ اگر توفیق مانگو تو صحیح، کوشش کرو تو صحیح، بنا کوشش کے کچھ حاصل نہیں۔ ایک بات یاد رکھو جو اکثر میں بات کہتا ہوں کہ بنا حاصل کرنے کے کچھ حاصل، تو دین کو اتنا لاوارث ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کچھ بھی محنت نہ کرنی پڑے اور یہ مل جائے، ہم بالکل کوشش ہی نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے۔ بھائی دین اتنا لاوارث بھی نہیں ہے، اتنا بھی لاوارث نہیں۔ اس وقت تک دین کی محبت، اعمال کی محبت، احکام اسلامیہ کی محبت آپ تک نہیں پہنچے گی جب تک اس دل کے اندر اسلام اور احکام اسلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دو گے، تمہارے اندر اسلام کی محبت نہیں آئے گی۔ اسلام کی محبت اسی وقت آئے گی جب سارے اسلام نبی رحمت علیہ السلام کی محبت کو اپنے اندر پیدا کرو گے، اللہ کے قرآن کی محبت کو پیدا کرو گے، اپنے دل میں اتنی کشادگی اور جگہ دو گے کہ اسلام ہی ہماری زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا ہے، اسلام ہی کامیابی کا راز ہے، اور اسلام کے اندر ہی ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہے، اور اسلام ہی واحد دین اسلام ہے جو انسان کو جینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا اور رہنے کا طریق سکھاتا ہے۔ جب یہ اسلام کی محبت اس دل میں آ جائے گی پھر ہم احکام اسلام پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ خالی یہ کہنا میں اسلام کا بڑا شہدائی ہوں، اس سے بات نہیں چلتی بھائی، وہ تو کوئی بھی اٹھے کہہ دے گا، مگر ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ اس لیے حضرات کرام قدر، ماہ رمضان المبارک قریب ہے، صحابہ کا عمل یہ تھا، اصحاب رسول، اور جب تک اس روح زمین پر اسلام کی حکومت رہی، ادوار صحابہ کے بعد یہ عمل رہا کہ ماہ شعبان کے اندر ہی اپنے مال کی لوگ زکوٰۃ نکال دیتے، قاضی فیصلے سنا دیتے، احکام اپنے حکم نامے سنا دیتے، جس نے تاجر نے جو لینا دینا اس کو مکمل کر دیتا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ سارے کام مکمل کیوں کر رہے ہو، ایک جواب ہوتا کہ اللہ کا مہینہ قریب ہے، رمضان قریب ہے، ہم چاہتے ہیں یہ جتنے کام ہیں پہلے مکمل ہو جائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے، ہم رمضان کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ تو ہم بھی یہ کریں، ارے یہاں تک حکم دیا رمضان میں روزے دار میں، مالک کو حکم دیا غلام سے کام تھوڑا لے، دکاندار کو حکم ہے ملازم سے کام ہلکا رکھے، اس بنیاد پر ملازم روزہ ترک نہ کرے کہ اس کا مالک بہت سخت ہے، وہ سختی کرتا ہے، کام اس کی طبیعت و طاقت سے زیادہ لیتا ہے۔ اور اس میں بھی کیا کہا، اگر مالک رعایت کرے گا اللہ کریم اس کو اجر عطا فرمائے گا، معاون وہ ثابت ہو رہا ہے اس کا روزہ رکھنے میں۔ اس لیے احباب ذی وقار، اس کی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی عادت بناؤ، اپنے بچوں کو عادت دو۔ یاد رکھو جب ہم بڑے نہیں رکھیں گے پھر بچوں سے بھی توقع نہ کریں کہ وہ رکھیں گے۔ جو گھر کا ایک ماحول ہوگا، سب سے پہلے بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟
ہاں یہ یاد رکھے، اب چوٹی کے مدرسے میں ڈال دیں مگر گھر کے اندر تمہارا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا، کچھ بھی بننے والا۔ اب دنیا کیا ہے، یونیورسٹی میں ڈال دے، جب تک گھر کے اندر ایک جو ماحول ہے، جب گھر کے اندر بچے دیکھیں گے ہمارے ماں باپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد کو اٹھ کے جاتے ہیں، طہارت شدہ رہتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ان بچوں کو کہنا نہیں پڑے گا۔ مگر شرط کیا ہے، اپنے گھروں میں یہ ماحول برپا کر، اور رمضان کو غنیمت جانا کرو۔ اللہ نے زندگی میں اگر عطا کر دے اس کو غنیمت جانو، تو قرآن پاک نے اس کا حکم ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، اور ماہ رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ایک قرآن پاک کا دور مکمل فرماتے، یہ سرکار کا طریقہ ہے۔ اور ایسے لوگ بھی آپ کو نمودار مل جائیں گے جس تراویحوں کا تصور ہی نہیں۔ جب ہمارا نوجوان جتنا طبقہ ہے وہ کہتے دیکھو جی وہ فلاں چادر پہ کہہ رہا تھا، تراویحوں کا تصور ہی کوئی نہیں، یہ تو مولویوں نے اپنے پیٹ کے لیے لگایا ہوا ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں کیا ہے، صرف دین سے دور کرنے کا ایک طریق ہے۔ حالانکہ نماز تراویح کا ادا کرنا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اصحاب رسول کا طریق رہا ہے اس پہ۔ اور جو میں اکثر کہتا ہوں، دین سے دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دور کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ بڑی چیزوں، یعنی اس کو پہلے کہا جاتا ہے یہ مستحب ہے، ضرورت نہیں ہے، پھر کہا جائے یہ سنت ہے، غیر موقع نہ بھی پڑے کوئی بات نہیں، اور آہستہ آہستہ یہ سنت ہے، پوچھ کچھ کوئی نہیں، پھر وقت آتا ہے کہ وہ فرض بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ فرض بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو راستہ کس نے دیا؟ اس لیے کہا کہ چھوٹی نیکی سمجھ کے کبھی نہ چھوڑو، اور چھوٹا گناہ سمجھ کے کبھی نہ کرو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بنتی ہیں۔ یہ کہنا کہ دین کی اس میں بھی ضرورت نہیں، اس میں بھی ضرورت نہیں، اس میں بھی ضرورت نہیں، اس کی بھی، تو کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہم صرف دین اتنا ہی رکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اس کے سوا کوئی دین نہیں۔ بھائی دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ کریم ہمیں آنے والے ماہ مقدس کا احترام، اس کے روزے رکھنے کی توفیق بخشے۔